جہاں طوفان کے دھارے نشانی چھوڑ دیتے خدا والے اسی دریا میں کشتی چھوڑ دیتے جہاں طوفان کے دھارے نشانی چھوڑ دیتے خدا والے اسی دریا میں کشتی چھوڑ دیتے وہی بستر لیے در در بھٹکتے گئے زمانے میں درے سرکار کی جو بھی غلامی چھوڑ دیتے وہی بستر لیے در در بھٹکتے گئے زمانے میں درے سرکار کی جو بھی غلامی چھوڑ دیتے اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی نام پڑھنے والا تو اسی دن کامیاب ہو جاتا ہے جس دن وہ ٹھان لیتا ہے کہ آج سے مجھے مدینے والے کا ذکر کرنا ہے اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی نام پڑھنے والا اتنا کامیاب ہوتا ہے کہ جب وہ دل سے حضور کی نام پڑھتا ہے تب اس کی آواز حضور کی بارگاہ نور و کرم تک پہنچتی ہے پاکستان میں ایک صفحہ اول کا نعت تھا دنیا اس کو قاری زبید رسول کے نام سے موسوم کرتی وہ کھڑا ہو جاتا تو گھنٹوں گھنٹوں حضور کی نعتیں پڑھتا لوگ اسے انعام و اکرام دیتے کوئی مطلب نہیں ایک دن لوگوں نے قاری زبید رسول سے کہا کہ قاری صاحب کبھی ان کو بھی دیکھ لیا کرے جو آپ کو پیسے دیتے ہیں تو قاری زبید رسول نے کہا کہ یار میں گنبد خطرہ دیکھوں کہ گنبد خطرہ پہ جان جلانے والوں کو دیکھوں جب ایسا عشق کسی کا ہوتا ہے تب اس کی آواز حضور کی بارگاہ نور تک پہنچتی ہے آج لوگوں کے اکاؤنٹ میں 15-20 لاکھ روپے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ حضور کا شہر نہیں دیکھ پاتا یہی رام میں ایک شاعر تھا وہ تو کہتا تھا میں پاسپورٹ جلا دوں گا جا کے جائے وہی پہ مرنا اور جینا ہے واپسی کے یہ سرکار مارب سے آزم کی چوتھا شریف جب وہ حضور کے شہر نور سے واپس ہوئے تو مسکرانے لگے ایک آدمی نے کہا کہ حضور جب کوئی اللہ کی رسول کا شہر چھوڑتا ہے تو ہوتا ہے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ حضور کے شہر سے جا رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں تو سرکار مارب سے آزم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں تو جن لوگوں نے 15-20 لاکھ روپے اکٹھے کرنے کے بعد نے حبیب آقا کریم کا شہر نور نہیں دیکھ پائے وہ زندگی میں کیا دیکھیں گے میں نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ قریب 5 میں حضور کا شہر دیکھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے بہکا نہیں سکتی انہیں لندن کی بہاریں جو شہر مدینہ کی ہوا ہوائے کہ بہکا نہیں سکتی انہیں لندن کی بہاریں جو شہر مدینہ کی ہوا ہوائے ہوئے اگر یہ منکر پور بستی کی زمین ہے تو ایک شیر پڑھوں شاید آپ کی آواز مل جائے کہ سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے بہکا نہیں سکتی انہیں لندن کی بہاریں جو شہر مدینہ کی ہوا ہوائے ہوئے اور اللہ کے محبوب کا اعجاز کو دیکھو ابے پتھر بھی ابو جہل سے ٹکرائے ہوئے کہ اللہ کے محبوب کا اعجاز دیکھو پتھر بھی ابو جہل ٹکرائے ہوئے اس میں میری جماعت کے کچھ علماء ایسے موجود ہیں جو رمضان سے پہلے ہی اعتکاف کہ کچھ نہیں بولیں آپ بھی بولیں گے تو میرا یقین ہے اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے میں نے بھی اعدادیہ سے لے کر ثامنہ تک نہیں پڑھا ہے کہ زید نے بکر کو کیوں مارا چاہے اسے آپ جملہ فعلیہ بنائے یا جملہ اسمیہ مارا اسی کو ٹھیک ہے تو بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں علامہ کلیم صاحب کا اشرفی یہاں موجود ہیں ان کا سجایا ہوا یہ بزم ہے بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اگر آپ کا اشارہ ہوگا ایک دو شعر اور کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھوں اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ علامہ میرا صاحب بس یہ داہنی طرف اور بائیں طرف جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مل جائیں تو انشاءاللہ سب کی نگیاں پار لگ جائیں ایک صاحب نے شادی کر لی 2-3 سال کے بعد انہوں نے دوسری شادی ایک آدمی نے کہا کہ یار پہلی شادی کر چکے تھے پھر دوسری کرنے کی ضرورت کیا تھی تو اس نے کہا کہ پہلی والی بیوی مار بہت اس لیے ہم نے دوسری شادی کر لی کہ وہ مارے گی چھڑائے گی کہا کیا ہوا کہا اب وہ پکڑتی ہے تب یہ مارتی سمجھ تو یہ دائنی طرف اور بائیں طرف تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس یہ مل جائے تو میرے خیال سے سب کی نگیاں پار لگ جائے گی انشاءاللہ ایک دو شعر پڑھتا ہوں دیکھیں عبدالقادر کہ ایک دن میرے نصیب میں وہ تربیت آئی اگر آپ گاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بولنے والے آواز کو سن کر جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ سب آ جائیں اسی محفل میں کہ وہاں زیادہ بولنے والے ہوئے آج اسی محفل میں آپ کہوں کے کہیں کہ کانٹوں کی رکاوٹ سے کبھی بھی نہیں سیاد سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں کیا روکو گے تو ذکر حسین علی سے تو ایک تصویر کی رسی بھی کہ کیا روکو گے
ذکر حسین ابن علی، تم سے تو ایک اصغر کی ہنسی بھی نہیں رکتی۔ میں جلدی دو تین شعر پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہاں کہاں سے سبحان اللہ کی آواز آئے کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں، پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں، یعنی جمال آنے بڑے خطرہ کہاں۔ میں نے 5 فروری کو اندور کے جلسے میں میں نے نظامت کی تو مالک صاحب کہہ رہے تھے جب ناظم نہیں کامیاب ہوتا تو وہ کہتا ہے کہو لبیک یا رسول اللہ، جب شاعر کی دام نہیں چلتی تو وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، اعلیٰ حضرت سرکار کے بڑے بیٹے حجت الاسلام کے مرید اور خلیفہ تھے محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد، وہ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو کہتے کہو لبیک یا رسول اللہ، پھر کسی محفل میں جاتے تو کہتے کہو لبیک یا رسول اللہ۔ تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ حضور اتنا لبیک یا رسول اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ تو محدث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا، اب جب تک ہمارے جسم میں خون باقی رہے گا ہم مدینے والوں کو پکارتے رہیں گے۔ تو اپنے نبی کو پکارنا ہے کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ، حضرت وہاں چاہتا ہوں کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں، یعنی جمالے آنے بڑے خطرہ کہاں، اور سدرہ سے آگے دھوپ میں سہرا نہ بن سکے، پہنچا میرے حضور کا جلوہ کہ سدرہ سے آگے دھوپ میں سہرا نہ بن سکے، پہنچا میرے حضور کا جلوہ کہاں، پہنچا میرے حضور کا جلوہ کہاں۔ اور ان مقدس علماء سے پوچھے آپ میرے حضور کے جسم اطہر کو کبھی امام حسین کے جسم اطہر کو کبھی اللہ کے رسول سونگتے بھی تھے چومتے بھی تھے، ہے نا؟ کبھی سرکار امام حسن کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے۔ بس یہ ایک مفہوم ہے دیکھیں کہ پھیلا ہوا ہے نور کا جلوہ کہاں، یعنی جمال بڑے خطرہ کہاں، سدرہ سے آگے اپنے سہرا نہیں بڑھے، پہنچا میرے حضور کا جلوہ کہاں۔ یہ بات بس حسین کے نانا سے پوچھئے، لیتے ہیں کیوں حسین کا بوسہ کہاں، کہ یہ بات بس حسین کے نانا سے پوچھئے، لیتے ہیں کیوں حسین کا بوسہ کہاں۔ آئیے بہت ہی اور احترام کے ساتھ اس محفل نور میں جہاں کثیر تعداد میں علماء اہل سنت کا قافلہ موجود ہے، شورا اور طلباء کی موجودگی ہے، آپ جیسے دیکھ لیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں سنا خان رسول محترم مسلم حافظ غلام رسول صاحب جن کا تعلق غالباً آپ کے اسی علاقے سے، آئیے نعروں سے استقبال کریں، ان کی آواز سے ملاقات کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلمانان اہل سنت